وہ کہتے ہیں نا قدرت نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے لیکن ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانا ہمیں خود کرنا پڑے گا. اب اس سلسلے میں جو پوٹینشیل ہے پاکستان کا سب کے سامنے ہے. مختلف شعبے ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز موجود ہے. وزیر اعظم عمران خان بھی کہتے ہیں سیاحت کے پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے کہ وہاں سے ہم کریں گے. کنسٹرکشن سیکٹر کی بات ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل ہماری ایکسپورٹس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ایک ایسی نعمت جس کا ہم ابھی تک صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ ہے جیمز اینڈ جیولری, یعنی جو قیمتی پتھر ہیں. پاکستان مالا مال ہے. آپ کے پی میں دیکھ لیں, گلگت بلتستان میں ہنزا ویلی ہے, سوات ویلی ہے, بلوچستان ہے, منرلز بھی ہیں, پتھر بھی ہیں, جیم سٹون بھی ہے. لیکن یہ ہمارا انٹیپڈ ریسورس ہے, پوٹینشیل ہے ہمارا. اور اب اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. اس ٹاسک فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں انجینئر ملک گل اصغر خان. ان سے ہم بات کریں گے, گل اصغر خان صاحب سے. اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ $5 بلین. پاکستان کی ابھی ایکسپورٹس ہیں $25 بلین کے لگ بھگ. ان کا ٹارگٹ ہے, یہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں ہم ایکسپورٹس کر دیں گے $5 بلین, یعنی ہمارا ایکسپورٹ جو موجودہ ہے اس کا 20% یہ ان کا ہے جیمز اینڈ جیولری سیکٹر سے یہ کرنا ہے. ایک بہت بڑا ان کے اوپر ٹاسک بھی ہے. کیسے ہوگا, کیا کیا اس کے لیے اقدامات کریں گے, کیا چیزیں ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں گل اصغر خان صاحب, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. گل اصغر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ کے پاس. تو ابھی جو ہے کہ آپ دیکھ لیں جیمز اینڈ جیولری سیکٹر ہمارا بالکل ہی اب نیچے آیا ہوا ہے. اس کو 3 سال میں $5 بلین پہ کیسے لے کر جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواز صاحب, جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اس میں انٹیپ پوٹینشیل ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دس سیکٹر واز ٹوٹلی ان اٹینڈڈ بائی آل پولیٹیکل ریجیمز ان پاسٹ. جتنی بھی ہماری گورنمنٹس ہیں ان 70 سالوں میں کوئی نہ اس کے اوپر ٹاسک فورس بنی, نہ کوئی اس کو الگ سے کوئی ڈویژن کسی کے منسٹری کا بنایا گیا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ $1 ٹریلین کا جو ہے ہمارے پاس پوٹینشیل ہے. اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی دنیا میں 4 پریشیس سٹون ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایمرلڈ, سفائر, روبی اور ڈائمنڈ. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہیرا, یاقوت, زمرد اور نیلم. اس میں ہمارے پاس جو 3 ہیں وہ ہمارے پاس روبی ہے, ایمرلڈ ہے, سفائر ہے. اگر میں آپ کو روبی کا بتاؤں تو ہمارے پاس 200 ملین کیرٹ پروون ڈپازٹ ہے AJK میں, نیلم ویلی میں. پھر اگر میں آپ کو ایمرلڈ پہ آؤں, زمرد کے اوپر, تو سوات میں 70 ملین کیرٹ کا ڈپازٹ ہے. اگر جو میں پہلا آپ کو روبی کو بتاؤں تو یہ اگر آپ اس کو لو کیٹیگری یا میڈیم کیٹیگری میں بھی دیکھیں تو یہ $15 بلین کا ایسٹ بنتا ہے پاکستان کا. اور اگر آپ دیکھیں اس کو سوات کے ایمرلڈ کو تو یہ بھی لگ بھگ $5 سے $7 بلین کا ایسٹ بنتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو اس کے اوپر تو کسی نے زحمت ہی نہیں کی. عمران خان صاحب کا ویژن ہے, کیونکہ ایک عام آدمی کی بھلائی کا ویژن ہے اس گورنمنٹ کا, تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہوتا ہے. اکانومی تبھی بہتر ہوتی ہے جب آپ کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے. اب یہ آلریڈی اس میں 3-4 چیزیں ہیں جسے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کی ایک آتی ہے آپ کی ایکسپلوریشن, پھر اس کی مائننگ, پھر اس کی کٹنگ اینڈ پالشنگ, پھر ٹریڈنگ. تو یہ پوری ویلیو چین ہے جو اس کو ہم نے لک آفٹر کرنا ہے. اچھا گل اصغر صاحب, یہیں سے میں 1 by 1 آپ سے کروں گا. 1989 میں 1979 میں جیم سٹون کارپوریشن آف پاکستان بھی بنی تھی جو 1997 میں لیکویڈیٹ ہو گئی. ماضی میں ہم نے کہاں کیا غلطیاں کی, آپ نے جو بتایا ہے آئی اوپننگ فیکٹس ہیں کہ اتنا قیمتی پتھر ہے جس سے پاکستان, یعنی جیسے کہنا نا عرب ممالک تیل سے ہو گئے تھے, تو ہم تو صرف ان پتھروں سے اپنی اکانومی اور قرضے واپس کر سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ان میں موجود ہے. اب وہاں پہ کیا ناکامیاں ہوئی ماضی میں جس کی وجہ سے ہم ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے, اور ابھی آپ کیا ڈیفرنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں؟ بڑا اچھا کویسچن آپ کا, بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اپنے ہمسایہ ملک کی. ان کے پاس جیم سٹون ہی نہیں ہے, اور یہ آئی اوپننگ اور شاکنگ فیکٹ ہوگا آپ کے پاس, آپ کے لیے, کہ ان کی سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹ جو ہے اس ٹائم وہ $40 بلین جو ہے اینولی وہ جیم سٹون کی ہے, کٹنگ اینڈ پالشنگ کی. اور ان کے پاس جیم سٹون بھی نہیں ہے. ہم 65% جیم پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارا ان کے پاس کیسے جا رہا ہے جیم سٹون؟ ہمارا جو جیم سٹون نکل رہا ہے ابھی بھی سوات میں مائننگ ہو رہی ہے, آپ نے بتایا ایفرٹ سے, یہ جا رہا کدھر ہے؟
सारी अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हो रही है। मैंने जैसे अर्ज किया शुरू में कि हमारी जो है पॉलिसीज के ऊपर अभी तक इस पे स्मगलिंग हो रही है, आप ये कह रहे हैं ना कि स्मगलिंग हो रही है, उसका तदारुक भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें देखें हम एक्सपोर्ट के ऊपर तो एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा हो वो बेहतर होती है, लेकिन अब प्रॉब्लम हमारे पास जो थे वो 2-3-4 चीज़ें हैं जो जिस वजह से एक्सपोर्ट हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं हो रही, या उस आप यहाँ से देखें कि जो $1 की चीज़ है वो कटिंग एंड पॉलिशिंग के बाद $100 की हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 100 टाइम्स वैल्यू, $1 मिलियन का अगर जिमस्टोन जा रहा है तो वो $100 मिलियन का जो है वो जिमस्टोन हो सकता है अगर हम उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग यहीं पे करें। तो अब वो कटिंग एंड पॉलिशिंग इसलिए यहाँ पे नहीं हो रही, हमारा जो रफ स्टोन बाहर जा रहा है। अच्छा, वो भी क्योंकि इसके ऊपर आप देखें कि कटिंग एंड पॉलिशिंग ना होने की जो सबसे बड़ी यहाँ पे रीज़न है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ में फिर आपका 3-4 चीज़ें बेसिक हैं। आपका यहाँ के ऊपर कस्टम का कोई अलग से इसका सिस्टम ही नहीं बनाया गया, दुनिया में इसका कस्टम का डेस्क ही अलग कर दिया गया। फिर आपके क्योंकि ये जिमस्टोन ऐसी चीज़ नहीं है कि इसकी रेगुलर सप्लाई होती है, तो बाज़ औक़ात आपको बाहर से जैसे कोलंबिया से या दूसरी जगह से मंगवा के कट एंड पॉलिश, ताकि आपके कट एंड पॉलिशिंग एंगेज रहें, तो उसके लिए भी हमने, दुनिया ने अब 3% टैक्स रखा हुआ है, हमारा कोई मिल मिला के इम्पोर्ट का उसके ऊपर 27% टैक्स है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है इसकी। तो इसके ऊपर हमने पूरा ओवरऑल जो है टास्क फोर्स हमारी काम कर रही है, उसमें हम 3 चीज़ों के ऊपर बेसिक चीज़ें हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि जी हम कैसे इसको $5 बिलियन पे ले जाएंगे, जबकि हमारी अभी तो हमारी को $20-30 मिलियन के गिर्द घूम रही है। एक्चुअली ये $20-30 मिलियन के गिर्द नहीं घूम रही, ये $1 बिलियन की एक्सपोर्ट ऑलरेडी है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। वो इसलिए कि इसका किसी को पता ही नहीं है। वो कस्टम के ऊपर बैठा हुआ एक जो ऑफिसर बैठा होता है उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ इस मुल्क के साथ। तो वो शायद वो $1 बिलियन को, इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो शिप है एक्सपोर्ट के लिए जो पूरा टेक्सटाइल का वो लेके जा रहा, तो इसका तो एक ब्रीफ केस में आ जाता है। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने कस्टम के लिए भी एक, हमने पूरी हमारी टास्क फोर्स, अब तक हमें कोई 2 मंथ्स हुए हैं, 2 मंथ्स में हमने वर्किंग ग्रुप बनाए थे जो इनिशियली हमारी माइनिंग से लेके इस पूरी वैल्यू चेन को जो है वो करी थी। और ये पहली टास्क फोर्स है जिसका हम हर वीक जो है वो इसकी मीटिंग रख रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ा जिसे कहते हैं हमारा मैं आपको डिटेल, अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बता देता हूँ किसी जो हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल हैं, मिड टर्म गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म गोल। उसमें मैं बात करूंगा, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक क्या हुआ है? प्लान्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में ज़मीनी हकाइक क्या है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं? देखिए, ये चूँकि 2 मंथ्स हुए हैं टोटल हमें इसको बनाए हुए, तो हमने एक इनिशियल जिसे हम इंसेप्शन रिपोर्ट कहते हैं वो ऑलरेडी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दी हुई है। इससे अगली स्टेज जो हमारी अब आने वाली है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है। उसके लिए हमारा अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत अच्छी हमारे पास सक्सेस स्टोरी मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एवरी वीक इज़ हेडिंग द कंस्ट्रक्शन कमेटी मीटिंग। तो अब जो इससे नेक्स्ट स्टेज होगी हमारी वो आएगी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज की। हमने एक इनिशियल स्टेज थी हमारी जिसमें हमने प्रॉब्लम एवेल्यूशन की, फिर उस प्रॉब्लम एवेल्यूशन के बाद हमने सोल्यूशन की तरफ गए, फिर हमने देखा कि हम दुनिया क्या कर रही है। श्रीलंका इसमें बहुत आगे गया हुआ है, बैंकॉक थाईलैंड इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया हुआ है। तो हमने दुनिया की पॉलिसीज़ को स्टडी किया और हमें वी नो नीड टू इन्वेंट व्हील अगेन। तो उसके लिए हमने फिर एक अभी प्रपोज की है, जिम एंड ज्वेलरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी कह लें उसको, कौंसल कह लें। कौंसल इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि उसमें प्राइवेट सेक्टर की मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन होगी। तो उससे होगा ये कि वो अथॉरिटी जो है वो आपके, क्योंकि ये एक बेसिकली मैं अभी तक आपको जिमस्टोन का बता रहा हूँ, अगर आप ज्वेलरी पे जाएँ तो हम गोल्ड 6 और 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं हम गोल्ड के। 180 टन हमारा एनुअली जो है, मतलब 180,000 किलो हर साल हम लोग गोल्ड कंज्यूम करते हैं, जिसमें से कोई 50% हम रिसाइकिल करते हैं, 50% इंपोर्ट करते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे सुन के, और मेरे नाजरीन भी यहाँ से ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी कोई गोल्ड की पॉलिसी नहीं अब तक जो है वो बनी, और हमारे पास कोई टेस्टिंग जो है उसका कोई मेथड नहीं है कि हम ये 18 कैरेट गोल्ड है या 24 कैरेट गोल्ड है, और पीपल आर बीइंग रॉब्ड और उन्हें पता ही नहीं है कि ये गोल्ड है भी सही कि नहीं है। तो उसके ऊपर भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो उसके लिए हमने एक बनाई जिम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कौंसल कह रहे हैं, ट्रेड डेवलपमेंट कौंसल का हमने एक पूरा वो बनाया जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के
بنے گا. تو اس کا ایک ڈرافٹ ہے, وہ ڈرافٹ بھی ہم نے ابھی انیشل سٹیج پہ جو ہے وہ ہم نے اس کی ایک ڈرافٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کیا ایکشن لیں گے. وہ ابھی آرڈیننس کرتے ہیں یا وہ اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام ہونا ہے کیونکہ اس کے رزلٹ آپ کو امیڈیٹ مل رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ سی پیک کے لیے کیونکہ چائنا بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جیم سٹونز کی, تو چین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے جس پہ ہم لیک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پالشنگ ریفائنمنٹ ہے وہ اس ایریا میں, اور کیا جوائنٹ وینچرز ہم چین کے ساتھ کر سکتے ہیں کیونکہ چین جس طرح ہمارے ساتھ سی پیک میں آ رہا ہے مختلف ہے. پھر جو سٹیز کا کانسیپٹ ہے کہ جیم سٹی کوئی ہے اس طرح ہم پائپ لائن میں ماربل سٹی ہم بنا رہے ہیں محمد میں, اس طرح کا کوئی ہم لوگ جوائنٹ وینچر چائنا کے ساتھ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں تاکہ امیڈیٹ ہمیں فائدہ ہو. جی فواز صاحب, بالکل بہت اچھی آپ نے بات کی. جو اس ٹائم ہمارا گیم چینجر ہے سی پیک, اور وی آر لکی کہ چائنا جیسی بڑی اکانومی جسٹ ان آر بارڈر اور ہمارا نیبر ہے. اس کے لیے ہم نے جو کی ہے ٹاسک فورس نے ابھی سجیشنز دیے. ایک تو ہم جم اینڈ جیولری سٹی بنانے جا رہے ہیں جو کہ فیڈرل ایریا میں ہوگا یا کیپٹل میں ہوگا. اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, اسلام آباد میں ہوگا. اس کی ہم نے ایک انیشیلی سرویز بھی کمپلیٹ کر لی ہیں. وہ بیسیکلی اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ والیوم ہے $350 ملین کا, اور اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ یہ اسلام آباد میں کدھر بنے گی, کس جگہ پہ؟ اسلام آباد میں ہم نے اس میں دو میجر لوکیشنز ہیں. آپ اگر اسلام آباد کو سمجھتے ہیں تو ایک آپ کا کشمیر ہائی وے, ایک ایکسپریس وے ہے. یہ دو ہی لوکیشنز ہیں جس کو, کیونکہ یہ ویری پریشیس اسٹون, آپ اس کو کہیں مضافات میں یا اس میں آپ نہیں بنا سکتے, کیونکہ اس میں ایگزیبیشنز ہونی ہیں اس میں. تو سٹی کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو گولڈ سوک ہوگا, لائک دبئی آپ اگر جاتے رہتے ہو تو وہاں پہ گولڈ سوک آپ نے دیکھا ہوگا. اسی طریقے سے آپ کا جم سٹون سینٹر ہوگا, پھر اسی میں گولڈ ریفائنری ہوگی, پھر اسی میں کٹنگ اینڈ پالشنگ کے جو ہے وہ سینٹرز ہوں گے, اور ریگولیٹری اتھارٹی بھی ادھر ہی بیٹھے گی. جی, اور وہ جو آپ بات کر وہ ون ونڈو جو ہے وہ سینٹر وہیں پہ ہوگا جس میں ریگولیٹری اتھارٹی ہوگی, جس میں کسٹم والے ہوں گے, جس میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی والے ہوں گے, جس میں آپ کے جو آپ کے اچھا بڑا سکیٹرڈ ہے. ابھی تک جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ کچھ منسٹری آف انڈسٹریز میں پڑا ہوا ہے, جیسے آپ کے جم اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ کمپنی وہ منسٹری آف انڈسٹریز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. پھر آپ کا جو منسٹری آف کامرس میں ہے بہت سارے اس کے, تو یہ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن علیحدہ تھی. سارا ان کو ایک علیحدہ کر کے پروپوزل نہیں ہے آپ کا, سب کو علیحدہ کر کے ایک ہی ون ونڈو آپریشن کر کے علیحدہ سے اس کا ایک یونٹ بنا دیا. جی بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں ہم لوگ. اسی لیے ہم جو بنا رہے ہیں جم اینڈ جیولری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کہہ لیں یا ٹریڈ کونسل کہہ لیں, ہم سارے ابھی ایز اے چیئرمین میں نے ساروں کو خط لکھے, منسٹری آف انڈسٹریز کو لکھا, منسٹری آف کامرس کو لکھا, ساری کنسرن منسٹری آف پیٹرولیم کو لکھا, سب کو لکھا ہم نے. اور ان سے جو ان کا جو آلریڈی اویلیبل ریسورس ہے ان سے, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے چاہے باقی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں, وہ بھی سکیٹرڈ ہیں, ان سے ہم نے لے لیا ہوا ہے. اس سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ پہ مزید بوجھ بھی نہ ڈالے. وہی جو کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہی میں سے ہم اس اتھارٹی میں لوگ لے آئیں اور وہیں سے ہم ڈیفینیٹلی اس کا عام آدمی تک فائدہ کب پہنچے گا؟ دیکھیں ملک کو تو فائدہ ہو جائے گا, ہم ایکسپورٹ کریں گے, لیکن یہاں پہ پوری جس طرح آپ انڈسٹری بنا رہے ہیں, یعنی آپ کے کاریگر ہوں گے, آپ لوگوں کو ٹریننگ آپ کو دینی پڑے گی, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے پڑیں گے. پھر اس کی جو ای کامرس کا جو پوٹینشیل ہے, جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی جاب کریشن کے لیے, اس کا بھی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی بالکل, آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک کے پاس جم سٹون بھی نہیں ہے, اور وہ 5 ملین 50 لاکھ جو ہے وہ امپلائمنٹ دے کے بیٹھا ہوا ہے اپنے ینگسٹرز کو. اور ناؤ دے آر گوئنگ ٹو انویسٹ $2 بلین. وہ بھی ورٹیکل سٹی بنا رہے ہیں, ہم بھی ورٹیکل سٹی بنا رہے ہیں. ورٹیکل مین ہمیں بہت زیادہ جگہ نہیں چاہیے ہوگی, 200 کنالز از مور دین انف. تو $2 بلین وہ لگا کے اپنے $40 بلین کو, وہ $80 بلین کا ان کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نیکسٹ 5 ایئر میں 5 ملین اگر وہ جابز دے سکتے ہیں تو ہمارا اس میں کٹنگ اینڈ پالشنگ میں آپ کو بہت بڑی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی وہ ٹریننگ چاہیے ہوتی ہیں. تو اب ہمارا فیوچر میں یہ ہے کہ جو ہم جم اینڈ جیولری سٹی بنانے جا رہے ہیں اس میں باقاعدہ ہر شاپ کے ساتھ وہ کٹنگ اینڈ پالشنگ لائیو نظر آ رہی ہوگی. بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر. پھر آپ نے ای کامرس کی بات کی, ای کامرس میں جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں اس میں تو آپ کی لاکھوں میں امپلائمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے. اب جاپان تو یہ بنا نہیں سکتا, امریکہ بھی نہیں بنا سکتا, دنیا کی کوئی ڈیولپ نیشن اس کو بنا نہیں سکتی, کیونکہ یہ نیچرل ریسورس ہے. اب نیچرل ریسورس اللہ نے